حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کہا مجھے بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو کس چیز سے تخلیق فرمایا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتے ہیں، اسی پر باقی بدن کی تعمیر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب الاسلام کی جانب سے آپ کو عبد المنان کا سلام پہنچے۔ جنت کی زندگی کیسی ہوگی؟ دنیا میں اور جنت کی دنیا میں کتنا فرق؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں دنیا اور جنت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا محدود ہے، محدود ٹائم کے لیے بنائی گئی ہے، اور انسان کی عمر بھی محدود ہے۔ جنت کی زندگی لامحدود ہے، اور یہ لامحدود ہی زندگی انسان کی رہے گی۔ دنیا میں زندگی 100 سال کے قریب ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ جنت میں کوئی موت نہیں، انسان جنت میں ہمیشہ رہے گا، اور دنیا میں آپ خود رزق کماتے ہو اور خود پکا کر کھاتے ہو، اور کھانا کھانے کے بعد آپ رفع حاجت کو جاتے ہو۔ جنت میں آپ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ گے، اور آپ کو پکا پکایا کھانا دیا جائے گا۔ آپ کو رفع حاجت بھی نہیں ہوگی، اور آپ کو ڈکار آئے گا اور کھانا ہضم ہو جائے گا۔ کھانا دینے کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے نوکر دیے جائیں گے جو ہمیشہ ہی ایک ہی عمر کے رہیں گے۔ دنیا میں آپ کو نیند آتی ہے، اور نیند کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے۔ جنت میں نہ انسان کو نیند آئے گی اور نہ ہی انسان کو موت آئے گی، اور آرام کرنے کے لیے وہ اپنے کمرے کے پردے گرا لے گا۔ دنیا میں آپ 4 شادیاں کر سکتے ہو۔ جوانی انسان پر 10 سال سے 15 سال تک ہی رہتی ہے، پھر وہ کمزور ہوتا رہتا ہے۔ ایک انسان میں بیوی سے صحبت کرنے کی طاقت ایک ہی انسان کے برابر ہوتی ہے، وہ صحبت 5 سے 10 منٹ تک ہی کر سکتا ہے، اور دنیا میں انسان صحبت کے بعد غسل کرتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، جنت میں ایک انسان کو 72 بیویاں ملیں گی، اور طاقت انسان کو 100 انسان کے برابر دی جائے گی۔ جب جنتی ایک بیوی کے ساتھ صحبت کرے گا تو اسے ٹائم گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ کتنے سال گزر گئے۔ جب وہ فارغ ہوگا تو منی خارج نہیں ہوگی، بلکہ اس کو خوشبودار پسینہ آئے گا جس سے اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جنت میں اس کو غسل کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور نہ اس کی بیوی کو غسل کی ضرورت ہوگی، اور جب بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے گا، صحبت کے بعد وہ دوبارہ کنواری ہو جائے گی۔ دنیا میں انسان کم وقت کے لیے جوان ہوتا ہے، جنت میں انسان ہمیشہ ہی 30 سال کا رہے۔ دنیا میں آپ امیری اور غریبی ساتھ ساتھ کم وقت کے لیے ہوتی ہے۔ جنت میں سب سے غریب جنتی کو اس دنیا کی 10 گنا زیادہ جنت ملے گی، اور نوکر لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی عمر کے رہے گے۔ دنیا میں انسان کو بھوک بھی لگتی ہے اور پیاس بھی لگتی ہے، جنت میں انسان کو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس۔ جنت میں جو کھانا کھائے گا اس کو مزہ ہی آئے گا، وہ ڈکار لے گا اور کھانا ہضم ہو جائے گا۔ دنیا میں انسان کو بہت ساری خواہشات رہ جاتی ہیں۔ دنیا میں جو بھی خواہش کرے گا وہ اس کی پوری کر دی جائے گی۔ جیسے اگر وہ کوئی چاہے گا کہ یا اللہ جنت میں مجھے تو اولاد دے، تو اس کو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بیوی کو حمل ہوگا، اور بچہ جو ہوگا وہ بھی 30 سال کا ہوگا۔ دنیا میں اس وقت انسان کا قد 6 فٹ کے قریب، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا۔ جنت میں بھی انسان کا قد 130 فٹ ہی ہو جائے گا، اس لیے جنت کی حور کا بھی قد 130 فٹ ہے۔ جنت میں عمر ہمیشہ 30 سال رہے گی۔ دنیا کے مقابلے میں جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ حور جیسی عورت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کی۔ جنت میں ہر ایک جنتی کو 70 حوریں ملیں گی، اور 2 بیویاں دنیا کی ملیں گی۔ حور اگر ایک بار اپنا تھوک سمندر میں پھینک دے تو سمندر شہد کی طرح میٹھا ہو جائے گا۔ اگر وہ اپنی نگاہ زمین پر مار دے تو سورج بے نور ہو جائے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت میں حوریں کنواریاں بنائی گئیں، اپنے شوہروں کی پیاریاں بنائی گئیں۔ اس سے پہلے اس کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ اور دنیا میں انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جنت میں اللہ کی عبادت نہیں ہوگی بلکہ دنیا میں جو عبادت کی ہے اس کا صلہ۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں اپنی عبادت کرنے کا صلہ جنت کی صورت میں دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ جنت کا جتنا بھی ذکر علم کی کتابوں میں ملتا ہے وہ صرف 80% ہے، اور باقی اللہ کو ہی پتہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت مجھ سے لے لو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو جنت میں ہم شکل پھل دیے جائیں گے۔ وہ ایک پھل کھائے گا تو وہ کہے گا دوسری بار کھانے سے پہلے یہ تو میں نے کھایا ہوا ہے، وہ جب دوبارہ کھائے گا تو اس کا ذائقہ اس سے علیحدہ ہوگا۔ جب کوئی ایک جنتی اپنی ایک بیوی کے ساتھ بغل گیر ہوگا تو اس کو ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگے گا۔ ایک دم سے نور کے پردے ہٹیں گے، روشنی روشنی ہو جائے گی، وہ جلدی سے سجدے میں گر جائے گا، تو وہ سمجھے گا کہ اللہ پاک کا دیدار ہوا ہے۔ پر وہ اس کی دوسری بیوی ہوگی، اس کو کہے گی تم مجھے بھول گئے ہو، تم نے میرے پاس نہیں آنا۔ وہ دوسری بیوی کے ساتھ چلا جائے گا، اس کے ساتھ بغل گیر ہو جائے گا، اسی طرح کرتے کرتے وہ 72 بیویوں کے پاس جائے گا، اور اس کی بیویاں پھر سے کنواری ہوتی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم جنت میں جمع کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خوب جوش سے جمع کریں گے۔ جب کھڑے ہوں گے تو وہ حور خود آپ پاک اور باکرہ ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ہاں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ہر ایک جنتی کو کھانے پینے اور ہم بستری کرنے کے لیے 100 مرد کے برابر طاقت دی جائے گی۔ جنت کے مرد، عورتیں، حوریں، نہ ان کو پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، اور نہ ہی ان کو حیض آئے گا عورتوں کو، اور نہ ہی ان کے جسم پر بال ہوں گے، نہ ہی ان کی شرمگاہوں پر بال ہوں گے، نہ ہی ان کے سینے پر، مردوں کے نہ عورتوں کے، صرف مردوں کے سر کے بال ہوں گے، مرد عورتوں کے، اور ان کے یہ بھنوریں ہوں گی، اور نہ ہی کوئی غلاظت ان کے جسم سے نکلے گی، نہ منی، نہ حیض، اور نہ ہی ان کو نہانے کی، غسل کی ضرورت ہی پیش آئے گی۔ یہ پاک رہیں گے، ہم بستری کے باوجود ہی پاک رہیں گے۔ دنیا میں اس کو جنت کی ایک نعمت مل جائے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، اور دوسری نعمت مل جائے کہ وہ ہمیشہ تندرست رہے، تیسرا اس کے پاس ایک بیوی ہو جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، اور جنت کی کوئی بھی نعمت نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی جنت بہت بڑی بڑی نعمتوں سے بھری پڑی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کہتا ہے جنت کی کامیابی بہت بڑی کامیابی، ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب